بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم نے کچھ زیادہ ہی زمین آسمان کے قلابے ملا دیے. ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. ایسا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے کہ خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، صرف پیغمبروں کی ذات ہوتی ہے. بہرحال ان کا اچھا گمان ہے، اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے. یہ جو میں نے ابھی قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں رمضان کے حوالے سے ہیں. ابھی چونکہ رمضان کا مہینہ بالکل آیا ہی چاہتا ہے تو ارادہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. پہلی بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کو کسی درجے میں مسجد سے جوڑا ہوا ہے. ورنہ اس وقت میرا طبقہ، میرا تعلق چونکہ ہر قسم کے طبقے سے پڑتا ہے، میرا واسطہ، اس وقت جو مسجد سے اٹیچ نہیں ہے اس کی پھر بریکیں فیل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بریک گاڑی کی اگر فیل ہو جائے نا تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں جا کے ٹکرائے گی. چونکہ حکومت دنیا میں غیر مسلموں کی ہے. امریکہ حکومت کر رہا ہے، برطانیہ حکومت کر رہا ہے، وسائل انہی کے پاس. اگر ہمارے پاس وسائل ہیں تو قبضہ اس پہ ان کا ہے. پیٹرول ہمارے پاس، لے کے کون جاتا ہے؟ وہ امریکہ لے کے جاتا ہے. قیمتیں ان کے ہاتھ میں، گولڈ کی قیمت ان کے ہاتھ میں، پیٹرول کی قیمت ان کے ہاتھ میں، جو ہماری نبض ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو حکومت کس کے پاس ہے؟ بولے بھائی. اور یہ انسان کی نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ حکمرانوں کو فالو کرتا ہے، بڑے لوگوں کے پیچھے چلتا ہے. یہ خود بخود، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا. جب مسلمانوں کی حکومتیں ہوا کرتی تھی تو غیر مسلم مسلمانوں کی نقل اتارنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اب ہم ان کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی بھی کلچر جب آتا ہے نا تو سب سے پہلے اوپر کے طبقے میں آتا ہے تو وہ نیچے والے اس کو فالو کرتے ہیں. کراچی میں جب کوئی فیشن آتا ہے تو سب سے پہلے ڈیفنس میں آتا ہے. ڈیفنس میں آتا ہے تو ڈیفنس کے لوگ ذرا اونچے، ڈی ایچ اے ہر جگہ ہے، پشاور میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے. پوش ایریاز جو ہیں وہاں جب کوئی فیشن آئے گا تو غریبوں کے لیے اس کو فالو کرنا آسان. وہ یہ کہتے ہیں جب ڈیفنس والے ایسے کپڑے پہن کے گھوم سکتے ہیں، بلکہ بغیر کپڑوں کے معذرت کے ساتھ گھوم سکتے ہیں، تو ہم کیوں بغیر کپڑوں؟ مثال دے رہا ہوں میں، تو ہم کیوں کپڑوں میں گھومیں؟ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا الحمدللہ کہیں بھی نہیں ہے کہ بغیر کپڑوں کے کوئی گھوم رہا ہوں. حکمرانوں کی جو بھی اپر لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اوپر کے، تو غریب آدمی ہمیشہ اس کو فالو کرتا ہے. ہمارے ملک میں جو کرپشن آئی ہے اوپر سے آئی ہے، نیچے سے اوپر نہیں گئی ہے. ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے جب پاکستان بنا تو لوگ اس وقت کرپٹ، بولے بھائی، دفتروں سے چوری کرنا تو دور کی بات رہی، گھر کا سامان دفتروں میں لے جا کے رکھ دیا کرتے تھے. میرے بڑے بھائی بتاتے ہیں کہ ہم جب وہ سرگودا میں پڑھے کہ ہمارے ٹیچر جو اسکول ٹیچرز تھے وہ کلاس میں تو پڑھاتے ہی تھے، اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کافی نہیں ہے تو گھر میں بلا لیا کرتے تھے. شام کو طلبا کو، اسٹوڈنٹس کو گھر میں بلایا کرتے تھے بغیر فیس کے. میرے خیال ہے شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. آپ کہہ رہے ہیں یہ وقت زمانے کی بات کر رہے ہیں، وہ جو بوڑھے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو. وہ گھر میں بلایا کرتے تھے. کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی ان کو قابل بنانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے ہم تنخواہ لے رہے ہیں لیکن کچھ کام تنخواہ کے بغیر بھی ہوتے ہیں، کچھ ثواب کے لیے بھی کچھ کام کیے جاتے ہیں. کیسے عجیب ٹیچرز ہوا کرتے ہوں گے. میں تو حیران ہوا کہ میں نے کہا پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں بھائی.
टीचर्स अपने घर बुला के तलबा को क्या कर रहे हैं, तो जो घर बुला के पढ़ा रहा है वो स्कूल टाइम में कितने एहतमाम से पढ़ाता होगा, कितने खैरख्वाह। मेरे बड़े भाई बताते थे कि मेरे जो टीचर्स थे स्कूल में सरगोदा के, वो हर हफ्ते खुद से टेस्ट लिया करते थे, इतने टेस्ट लेते थे, इम्तिहान लेते थे कि हमें खुद बहुत तैयारी हो जाया करती थी। हमारे यहाँ करप्शन कहां से आई है, हमने जब देखा, क्लर्कों ने देखा कि हम घर में घर के सोफे ला के ऑफिस में डाल रहे हैं, मेरे मुसलसल 3 दिन से ध्यानात हो रहे हैं, तो गला मेरा अच्छा खासा जो है ना उसकी ट्यूनिंग की जरूरत है, तो इसलिए आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, ये खांसी फूसी चलती रहेगी दरमियान में। अभी असर के बाद बयान था, पूरा बयान हुआ, फिर फौरन मगरिब के बाद अभी शुरू हो गया मैं। लोग मौलवियों को समझते हैं टेप रिकॉर्ड के बटन है, दबाओ तो बस वो बहुत चलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई, रिकवरी भी होती है, फिर आदमी बोलता है। तो अब जब लोगों ने देखा कि हम ऑफिस में अपने घर से सोफे ले जाके रख रहे हैं और हमारे जो ऑफिसर है वो सोफों को भी घर पे लेके जा रहे हैं यहां से, तो जाहिर है अन्नास व अला दीनी मुलूकिहिम, अरबी का कौल है कि लोग बादशाहों के दीन को फॉलो करते हैं। नजाशी इस्लाम लाया तो उसके साथ वो पादरी भी मुसलमान हो गए, बादशाह को देखा जब ये है तो एक इंसानी फितरत है कि वो हमेशा अपने से ऊपर के तबके को फॉलो करता है। वजह उसकी है कि इंसान ये समझता है कि अगर ये गलत है तो ये इतनी तरक्की में क्यों है, समझ रहे हैं? हालांकि ये नजरिया ही गलत है, तरक्की अलग चीज है, सही और गलत होना एक अलग चीज है। लोग कहते हैं अगर गोरे गलत है, वो नमाज नहीं पढ़ते गलत करते हैं, वो ज़कात नहीं देते गलत करते हैं, वो हज नहीं करते गलत करते हैं, तो वो चांद पे क्यों पहुंच गए, क्या ख्याल है भाई? और हम यहीं के यहीं बैठे हैं। अगर वो गलत हैं तो वो दुनिया के हुक्मरान क्यों बने हुए हैं, हर जगह उनकी पॉलिसियां क्यों चल रही हैं, वो दुनिया के लिए कानून साजी क्यों कर रहे हैं? तो हमें फिर अपने जो अपना कल्चर है ना वो बुरा लगने लगता है, फिर हम भी गोरा बनने की कोशिश। तो हमारा सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि हमारी यंग जनरेशन गोरा बनने की कोशिश कर रही है, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, जो एशियाई ममालिक है ना, इसमें इंडियन भी है। हिंदू भी क्या बन रहे हैं, वो भी गोरों का कल्चर, मुसलमान भी। वजह उसकी है कि हम ये कहते हैं कि वो हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है, हालांकि तरक्की जापान ने अमेरिका से ज्यादा की है तालीम में तरक्की, लेकिन हुकूमत जापान की नहीं है दुनिया में। देखो अमेरिका भी कोई चीज खरीदेगा तो अपनी बनाई हुई मसनूआत को वो ज्यादा अहमियत नहीं देते, मेड इन जापान को वो ज्यादा। इससे पता चला कि टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका की निस्बत जापान ने तरक्की, आप लोग को बोलना पड़ेगा, बता रहा हूं मैं। अमेरिका की मैं बयान नहीं करने आया, ना मुझे बयानात करने आते हैं, ना तकरीरें करनी आती है, इसके लिए बहुत बड़ा मलका चाहिए खिताबत के लिए, जो मेरे पास नहीं है। मैं गपशप लगाता हूं, आप इश्काल करेंगे मस्जिद के मिंबर में बैठ के गपशप कहां से जाएगी, तो अच्छी गपशप जायज है, कहीं भी हो सकती है, सही है। तो आप भी मेरा साथ देंगे, बातचीत होगी अच्छे मूड में, तो फिर बात आगे चलेगी। कोई इश्काल हो फौरन किया करें। मौलवियों के बारे में लोगों को एक बहुत बड़ा इश्काल ये कि ऊट पटांग बातें फेंक के चले जाते हैं और हमें वो लाजमी कबूल करनी पड़ती हैं। तो आपको कहीं भी लगे कि ये मौलवी साहब गलत बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या कह रही है, तो आप उसी वक्त इज्जत एहतराम के साथ खड़े होकर इश्काल कर सकते हैं कि मौलवी साहब ये वाली बात आपकी मेरी समझ में नहीं आई, मुझे खुशी होगी इंशाल्लाह, मैं गुस्सा नहीं होगा उसमें, लेकिन एक ही दफा करना है, दूसरी दफा नहीं। पता चलो उसी को लेके पकड़ के बैठ गए, फिर बयान आगे नहीं चलेगा। तो हर शख्स गोरा बनने की, तो टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदान में तरक्की जापानीज ने ज्यादा की है, अमेरिका ने कम की है, लेकिन कोशिश फिर भी। देखो जापानीज भी लिबास गोरों का पहनते हैं, जापान का जो अपना कल्चर था वो क्या हो गया है, वो जापानीज का जो अपना लिबास है वो तो पता नहीं कहां दफन हो गया, वो भी सब टाई वाई सूट बूट किसको फॉलो कर रहे हैं, गोरों को। गोरे उनसे गाड़ियां भी ले रहे हैं, मोबाइल भी ले रहे हैं, मगर कल्चर जापानीज गोरों से ले रहे हैं, चंद चीजों को छोड़कर। वजह क्या है कि हुकूमत और पावर और ताकत किसके पास है, वो गोरे के पास है, वो जापानीज के पास नहीं है, पावर उनके पास है। इस वक्त हमारी जो यंग जनरेशन है उसका सबसे बड़ा, चाहे वो खवातीन में हो, लड़कियों में हो या लड़कों में, वो खवातीन गोरियों को फॉलो कर रही है और लड़के गोरों को फॉलो। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है।
اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ترقی اور ہدایت یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. جو بھی ترقی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا, سیدھے راستے پر ہوگا. یہ بہت بڑی بھول ہے, بہت بڑی غلطی ہے. اور ترقی کی ڈیفینیشن ہماری نظر میں کیا ہے؟ حکومت اور دولت. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ ترقی کی جو ڈیفینیشن ہے, آپ اگر اپنے دوست سے کہتے ہیں یار وہ دیکھو کہاں نکل گیا اور میں وہیں کا وہیں, کہاں نکل گیا کیا مطلب ہے؟ وہ کراچی چلا گیا. یار وہ کہاں نکل گیا یار کیا مطلب؟ اس کے پاس پیسہ بھی زیادہ اور اس کے پاس عزت بھی زیادہ, یہ مطلب ہے کہاں نکل گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہی مطلب ہے نا. ہمارے ایک دوست ہے, ان کو ترقی کی بک کا بہت ہر ایک کو شوق ہوتا ہے. ترقی سے کیا مطلب؟ اصل ترقی نہیں, جو یہ جو ترقی کی جو میں نے ڈیفینیشن بیان کی ہے, دولت اور عزت, شہرت. سیاستدانوں کو شہرت کا زیادہ ہوتا ہے, دولت کا بھی ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ. وہ دولت اڑا دیتے ہیں اپنی شہرت کے لیے, اور ایک عام آدمی کو شہرت سے زیادہ دولت کا شوق ہوتا ہے. لیکن بہرحال دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار مجھے ایک غم تو اس بات کا ہے کہ میں ترقی نہیں کر پا رہا, اور یہ سبھی کا غم ہے. دوسرا غم اس بات کا ہے کہ لوگ ترقی کر رہے ہیں. یہی مسئلہ ہے نا آج کے ینگ جنریشن کا. یعنی یا تو سب پیچھے آ رہے ہیں, کسی کا بھی بزنس نہ چلے, کسی کی بھی شہرت نہ ہو, سب ایک ہی جیسے ہوں. جیسے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ غم نہیں ہوتا, اس لیے کہ سب کے لیے مہنگا ہوا. خالی میرے لیے مہنگا ہوتا تو مجھے غم ہوتا, بھائی وہ سبھی کے لیے مہنگا ہو گیا, سب رو رہے ہیں تو چلو بھائی ٹھیک ہے کیا کریں. لیکن آپ کے لیے مہنگا ہو گیا اور دوسرے کے لیے سستا ہے تو غم زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آج کی ینگ جنریشن کو ایک غم تو یہ ہے کہ ہم ترقی کر نہیں پا رہے, اور دوسرا غم یہ ہے کہ دوسرے ترقی کر رہے ہیں. یہ غم ان کو اندر سے کھائے جا رہا ہے. یاد رکھو, ترقی ایک الگ چیز ہے, کامیابی ایک الگ چیز ہے. ان دو چیزوں کو گڑبڑ, اور حقیقی ترقی ہے وہ کامیابی ہی کا دوسرا نام ہے, جسے سکسیس کہا جاتا ہے نا. آج کل اس کی یہ لفظ بہت زیادہ ہے. سکسیس کے لیے یہ اصول ہے, کامیابی کے لیے یہ اصول ہے. تو کامیابی کا دوسرا نام ترقی ہے اصل میں. اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو اللہ کی نظر میں آپ ترقی یافتہ نہیں ہیں. تو دولت اور شہرت یہ اصل ترقی نہیں ہے, لیکن اس کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ ترقی بھی سمجھ لیا. اور جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہو اس کے لائف اسٹائل کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کامیابی. اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, پھر آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ. یعنی ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو ذرا اپر لیول جو طبقہ ہے, اوپر کا طبقہ ہے, وہ جس کے پاس شہرت اور دولت زیادہ ہے, گوروں کے پاس تو یہ چیزیں زیادہ ہے, تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اس کی مثال ہے, ایک آدمی تھا پرانے زمانے میں, وہ اونٹ کو لے کے چل رہا تھا, اور اس نے اونٹ کے ایک طرف چاولوں کی بوری اور بیلنس برابر کرنے کے لیے دوسری طرف اس نے بوری میں پتھر ڈال کے لٹکائے ہوئے تھے, تاکہ اونٹ کے دونوں طرف بیلنس کیا ہو جائے؟ برابر. اب جناب وہ ایک صاحب آئے, غریب آدمی, اس کے پاس نہ ایسی سواری نہ ایسے چاول کا بزنس. اس نے اس سے لفٹ مانگی. پہلے اونٹوں پہ لفٹ مانگا کرتے تھے لوگ, ٹھیک ہے, کہ مجھے بھی بٹھا لو. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی بیٹھ جاؤ پیچھے. اب یہ جو عقل مند شخص پیچھے آ کے بیٹھا جو غریب تھا, اس نے اس دولت مند سے انٹرویو لینا شروع کیا. کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میرا چاولوں کا بزنس ہے, میں یہاں سے اونٹ وہاں لے جاتا ہوں, وہاں سے یہاں لے آتا ہوں. اس نے کہا یہ ساری بوریاں چاولوں کی ہیں, 10 بوریاں ادھر 10 ادھر, 10 ادھر چاولوں کی ہیں, اور ادھر جو 10 بوریاں ہیں وہ بیلنس برابر رکھنے کے لیے, تاکہ اونٹ پہ ایک طرف بوجھ نہ ہو بلکہ, تو ادھر میں نے پتھر ڈالے ہیں. اس نے کہا یار بیلنس کے چکر میں اونٹ پر اتنا بوجھ ڈال دیا, بھائی 10 بوریاں ادھر ہیں تو 5 ادھر کر دو اور 5 ادھر کر دو, بیلنس کیا ہو جائے گا؟ برابر ہو جائے گا. اس نے کہا یار یہ تو بڑی عقل کی بات کی تم نے, اس طرف تو اتنی ذہانت کی طرف تو میرا ذہن کیا ہی نہیں. اترا اور کیا کیا, وہ 10 بوریاں اتاری, ان کو خالی کیا, اور 5 بوریوں میں یہ 5 بوریاں چاولوں کی ادھر کر دی. اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی, ہلکا بھی ہو گیا, اس نے ریلیکس ہو گیا, وہ بڑا خوش, یار بہت ذہانت ہے.
کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کرتا تو میرا بزنس ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے۔ اس نے نیچے اترو، واپس آیا اس جگہ پہ، بولا 5 بوریاں واپس ادھر، اور 10 بوریوں میں پتھر بھرے، اور بولا بھائی مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تم اتنے ذہین ہو تو تمہارے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں؟ اے بھائی تم کامیاب کیوں نہیں ہو؟ تو میں اگر تمہاری عقل پہ چلوں گا نا تو کہیں میں بھی ایسے ہی غریب نہ ہو جاؤں۔ اگر تم اتنے عقل مند ہوتے تو پیسہ تمہارے پاس ہوتا، کامیابی تمہارے پاس ہوتی۔ میں جیسا بیوقوف ہوں نا، مجھے یہ بیوقوفی زیادہ پسند ہے۔ یہ تو ایک لطیفہ ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہی چیز گھس گئی ہے کہ جو قوم کا پس طبقہ ہے وہ ہدایت پر اور سیدھے راستے پر نہیں ہے، وہ احمق ہے، وہ بیوقوف ہے۔ جس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، وہ کیا ہے؟ عقل مند ہے۔ یہ بہت غلط سوچ ہے جو ہمارے دماغ میں گھس گئی ہے۔ آپ ان سے موبائل خریدیں، آپ ان سے گاڑیاں خریدیں، لیکن آپ ان سے راستہ معلوم نہ کریں، وہ فطرت کے راستے پر نہیں ہے۔ گھوڑے کی سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا وہ اس راستے سے ہٹ چکا ہے، وہ نیچر سے ہٹ چکے ہیں، فطرت سے ہٹ چکے ہیں۔ یہ اتنی بڑی حماقت ہے کہ اس حماقت کے ہوتے ہوئے ہمیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم کریں گے ہم تو بہت بڑے بیوقوف ہوں گے۔ ہر چیز دنیا میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک کے پاس پیسہ ہے تو باقی چیزیں بھی سب اس کے پاس ہے۔ بھائی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ذہانت آپ کے پاس ہو، عقل آپ کے پاس ہو، ہدایت آپ کے پاس ہو، این ممکن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے مسکین اور غریب ترین انسان تھے، اور فرعون اپنے دور کا طاقتور ترین حکمران تھا، مگر عقل مند کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور فرعون پرلے درجے کا احمق اور پرلے درجے کا بیوقوف۔ دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے صرف عقل کافی نہیں ہے، ظلم بربریت کے ذریعے، چالاکیوں مکاریوں کے ذریعے بھی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ چنگیز خان نے بھی تو دنیا میں حکومت کی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برے معاذ اللہ مکار ہیں، چالاک ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، بہت ساری کوالٹیز ہیں ان کے اندر، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ لازم ملزوم نہیں ہے کہ جس کے پاس حکومت ہو آپ نے اسی کو فالو بھی کرنا ہے۔ بہت بڑا ایک اس کلچر میں فالٹ ہے، وہ فالٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اس کو میں رمضان سے جوڑوں گا جو میں تمہید کے طور پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت بڑا فالٹ کیا ہے اس معاشرے میں کہ دیکھو انسان کی 2 زندگیاں ہیں۔ کتنی زندگیاں ہیں؟ 2 زندگیاں ہیں۔ ایک انسان کی مادی لائف ہے، 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے، 2 کان ہیں، لہذا ہمیں آئی اسپیشلسٹ کی بھی ضرورت ہے جو ہماری آنکھوں کو سیٹ رکھے۔ تو ان کے ہاں آئی اسپیشلسٹ کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ای این ٹی کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں اللہ نے گلا بھی دیا، کان ناک حلق، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا ای این ٹی کی، گردے بھی ہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، مگر ہمارے امتیاز کی وجہ، جو انسان کو تمام مخلوق پر جو فضیلت ہے اس کی وجہ یہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں گدھے کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ سمجھائے بھائی، آنکھیں گدھے کی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ عقاب کی آنکھیں تو ہم سے بھی تیز ہوتی ہیں۔ عقاب کی فضیلت نہیں ہے اس کائنات میں، عقاب کے لیے اللہ نے اس کائنات کو مسخر نہیں کیا، انسان کے لیے کائنات بنی ہے، اس کو بادشاہ بنا دیا اس کائنات کا، زمین پہ بھی حکومت، سمندر میں بھی حکومت، نگاہیں عقاب کی بھی، گردے پھیپھڑے گدھے گھوڑوں بلوں کے بھی ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ چیز انسان کی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ انسان کی جو فضیلت کی وجہ کیا ہے کہ انسان اچھائی اور برائی کی صفت سے متصف ہو سکتا ہے۔ معذرت تھوڑی گاڑی اردو ہے، یعنی انسان اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، جبکہ جانور نہ اچھا ہو سکتا ہے اور نہ برا ہو سکتا ہے۔ دیکھو بھائی، کتے کے اندر وفاداری ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ ساری دنیا کے سارے کتوں میں بے وفائی کسی کتے میں آپ کو نظر نہیں آئے۔
کیونکہ یہ وفاداری جو ایک اچھی صفت تھی یہ بلٹن ہے، صحیح ہے نا، یہ کمپنی کی طرف سے اس میں یہ سافٹ ویئر پہلے سے انسٹال، آپ جب موبائل میں کچھ سافٹ ویئر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے، بھائی یہ کمپنی نے ڈال دیا ہے۔ آپ اس میں کچھ چیزیں گوگل کروم ہٹا سکتے ہیں، اس سے ڈکشنری جو انگلش کی آپ نے ڈالی وہ ہٹا سکتے ہیں، بہت سی چیزیں، لیکن بہت سی چیزیں وہ کمپنی نے انسٹال کر دی ہے وہ نہیں ہٹ سکتی۔ کتا وفادار ہونے کے باوجود بھی اچھا نہیں کہلائے گا، اور کوا بے وفا ہونے کے باوجود بھی برا، کیونکہ وہ اپنے اختیار سے نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی اللہ نے اس کو وفادار بنا دیا، وہ اسی پر پیدا ہوا ہے۔ اب اس کے سامنے گوٹی ڈالیں گے تو وہ خود بخود اس کی دوم ہلے گی، اسے کوئی سکھائے گا نہیں، کوئی یونیورسٹی میں، کالج میں، مدرسے میں یا جمعے کی نماز میں اس نے مولوی صاحب کی تقریر نہیں سنی کہ کوئی تمہیں کوئی گوٹی ڈالے تو تم دم ہلاؤ اور اس کے سامنے بک جاؤ۔ اور جب وہ کسی اننون پرسن کو دے کے بھونکتا ہے تو اس کا برا نہیں ملتا کتے کو، اور اس بیس پہ یہ نہیں کہیں گے یہ برا۔ ہم جو کتے کو اچھا برا کہتے ہیں نا وہ ایک الگ اصطلاح میں کہتے ہیں، وہ اس سینس میں نہیں کہتے جس سینس میں انسانوں کو اچھا اور برا کہا جاتا ہے۔ اگر کتا اچھا ہوتا تو جنت میں جاتا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ کتے تو جنت میں نہیں جائیں گے، اور اگر برا ہوتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں۔ لیکن جہنم میں بھی نہیں جائے گا کتا، نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں، اس لیے کہ اس کے اندر اگر کوئی اچھائی یا برائی ہے تو وہ اچھائی اور برائی میں خود مختار نہیں ہے، قدرت نے اس کو اسی طرح بنایا، احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، بنا کے اسی راستے پر اس کو چلا دیا۔ اب وہ کسی اننون پرسن کو دے کے بھونکتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس کے خود بخود جو ہے نا وہ بھونکنے والے جو سافٹ ویئر ہے نا وہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا بندہ نظر آئے جس کا لباس تھوڑا سا منفرد ہو، اس کو کلچر نہ ہو، چائنیز آ جائے کتے فوراً بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ چائنیز اتنے بھی خراب نہیں ہوتے کہ، لیکن وہ کہتے ہیں یہ چین پونگ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتنی سی ناک، لاہور میں تو برداشت نہیں کرے گا کتا، کیونکہ ماشاء اللہ اونچے قد ہیں، اونچی اونچی ناکیں ہوں گی، یہ کیا آ گیا؟ وہ ناک انہوں نے کبھی دیکھی نہیں، اب وہ خام خواہ، حالانکہ کسی اننون کو دیکھ کے تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے، بھائی آپ غیر ملکی ہو، آؤ بیٹھو چائے پیو۔ تو اللہ نے جیسا بنا دیا وہ ویسا بن گیا۔ بلی کی الگ خاصیت ہے، وہ ہمیشہ سب بلیوں میں نظر آئے گی، شیر کی الگ، لومڑی کی الگ، لیکن انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ بے وفا بھی ہوتا ہے اور با وفا بھی ہوتا ہے، یہ غیرت مند بھی ہوتا ہے اور غیرت لیس بھی ہوتا ہے۔ پہلے غیرت مند کا الٹ بے غیرت تھا، لیکن یہ عجیب سا لفظ لگتا ہے مسجد میں بیٹھے کسی کو بے غیرت کہنا، تو اس کا ہم نے بنا دیا غیرت لیس۔ جیسے کولیسٹرول فری ہے اور ربا فری بینکنگ آ رہی ہے نا، تو ایسے ہی غیرت فری۔ تو اب کسی کو گالی دینی ہو نا بہت انداز میں تو غیرت فری ہو یا غیرت لیس ہو، اس سے وہ گالی بھی ہو جائے گی اور وہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے گالی دی، فائدہ ہو جائے گا۔ تو انسان غیرت مند بھی ہوتا ہے اور غیرت کے بغیر بھی ہوتا ہے، بہادر بھی ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں دوستی کا حق ادا کریں گے، لیکن جب دوست پٹ رہا ہوتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، پھر کیسے تانا ہے تو تجھے غیرت نہیں ہے، تجھ میں یہ ایسے تانے ملتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پہ دوست کے ساتھ پٹنے میں باقاعدہ شرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پھر تمغے ملتے ہیں، یار یہ ہے، صحیح ہے نا، یہ جیسے میرے ساتھ برگر کھانے میں اور پیزا کھانے میں شریک ہوتا ہے تو پٹنا بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہے۔ تو انسان کی یہ صفت ہے کہ وہ اچھی کوالٹیز پیدا کر کے اچھا بن سکتا ہے اور بری کوالٹیز پیدا کر کے برا بھائی برا بن سکتا ہے۔ انسان صاف ستھرا بھی ہوتا ہے، پہلا کچیلا بھی ہوتا ہے، جانور جیسے ہے نا ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ کسی کی طبیعت میں صفائی ہے تو وہ قیامت تک صفائی، کسی کی طبیعت میں گندگی ہے تو وہ ساری زندگی گٹر میں ہی گھسا رہے گا۔ چوہے کی طبیعت میں گندگی ہے، جہاں گٹر ملے گا ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ خرگوش کی طبیعت میں صفائی ہے، وہ سرنگیں بنا کے بھی اپنے جسم سے مٹی کو دور رکھتا ہے، کتنی مزدوری کا کام کرتا ہے، سرنگیں بناتا ہے لمبی لمبی، لیکن وائٹ کلر کا اگر خرگوش ہوگا تو اس کی سفیدی میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ صاف ستھرا نیٹ کلین جیسے سر سے نہا کے آئے ہوگی، ایسا صاف رہتا ہے۔ لیکن انسان میں آپ کو صفائی والے بھی نظر آئیں گے اور میلے، کچھ اتنے اتنے میلے نظر آئیں گے، لوگ کہیں گے وہ میلے کا باپ آ رہا ہے، وہ نہیں ہے وسیم میلہ، سلیم میلہ کہتے ہیں لوگ، اگر وہ شبیر میلہ نہیں اس کا باپ آ رہا ہے، اتنے میلے۔ وہ ہم بچپن میں سنتے تھے کچھ مزاحیہ کے لیے، تو اس میں کسی نے کہا کہ وہ
وہ اتنا میلا تھا کہ جب وہ نہاتا ہے نا تو صابن، جس صابن سے نہاتا ہے تو اس صابن کو صرف سے دھونا پڑتا ہے. ایسے ایسے میلے بھی ہیں اور ہوتے ہیں ایسے. جب وہ نہاتا ہے تو وہ اس اوپر والے جو پورشن میں نہاتا ہے تو نیچے خاتون کہتی ہے بہن کیا صحن دھو رہی ہو، اتنا میل کچیل نکلتا. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں سال میں ایک دفعہ نہاتے تھے، اور ایسے بھی لوگ نظر آئیں گے جو میل کچیل ان سے برداشت نہیں ہوتا. وہ اچھے کہلاتے ہیں یار، اچھی کوالٹی ہے، صاف ستھرا آدمی ہے. سچ بولنے والا اچھا کہلاتا ہے. جھوٹ بولنے والا جانور سچ اور جھوٹ کی صفت سے متصف نہیں ہوتے. جو مکار ہے وہ مکار کے مکار ہی رہیں گے، جن میں مکاری نہیں ہے وہ سادہ کے سادہ ہی رہیں گے. انسان میں 1.5 ہوشیار، 1.25 ہوشیار، ٹھیک ہے، 1.25 ہوشیار، یہ کیٹیگریز ہے. اور یہ بھائی سیدھا آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، کھڑا آدمی ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. ایک سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو یہ مادہ ہے جو مٹی سے بنا ہوا، جس میں آنکھ، ناک، دل، دماغ، جگر، پیٹ، اس پیٹ کو کیسے بھرنا ہے. اور مجھے رات کو سوتے وقت ایئر کنڈیشن چاہیے تاکہ مجھے جسم کا میرا ٹیمپریچر، جو مجھے ٹیمپریچر جتنا چاہیے وہ مجھے ملے. پرسکون نیند، گدا ہونا چاہیے، صوفے ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ فیلڈ ایک بالکل الگ فیلڈ ہے جس میں انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. جانور بھی اس کی کوشش کرتے ہیں، جتنی اللہ نے ان کو عقل دی اس حساب سے کوشش کرتے ہیں. شیر کے پاس عقل نہیں ہے ورنہ وہ بھی غاروں میں نہ رہتا، وہ بھی لگژری اسٹائل کی زندگی اختیار کرتا، اور وہ بھی اتنی ٹینشن نہ کرتا کہ روزانہ ہرن کا شکار کرو. ٹینشن لوگوں ایک دفعہ شکار کرتا اور اس کو فریز کر دیتا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دفعہ شکار کرتا پھر کہتا یار جتنا کھا لیا، باقی اپنی شیرنی سے آ کے کہتا کہ بیگم یہ کیا کر دو، جیسے ہم بقرعید کا گوشت فریز کر کے محرم کا حلیم، کیا خیال ہے، اسی سے پکاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو وہ بھی کیا کر دیتا اس کو، ورنہ وہ صبح کے پھر ٹینشن لے گا آپ کس کا شکار کرنا ہے. تو اس میں عقل نہیں ہے، لیکن اس کی بھی خواہشات ہیں. تو انسان کی ایک زندگی ہے خواہشات والی کہ میں اپنی خواہشات کی کس طرح تکمیل کروں، اور زیادہ سے زیادہ خواہشات میں اپنی، بولو بھائی، بولنا پڑے گا آپ کو، اپنی خواہشات پوری کروں. گورا اس فیلڈ میں ماہر ہے. انسان کی زندگی کے اس پہلو میں گورا کیا ہے، وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا مقتدا ہے، وہ ہمارا پیر و مرشد ہے. ہمیں نہیں پتا، میڈیکل سائنس میں ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اپنے والوں کو بھی اگر فالو کر رہے ہیں اور ان سے رائے نہ لیں تو ہمارے والے بھی اکثر ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. قبلہ حکیم صاحب ہوتا ہے نا، ایسے ایسے مشورے دیے قبلہ حکیم صاحب نے، آدمی حیران یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا مشورہ. اس لیے میں سب حکیم خراب نہیں ہوتے، بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں. اس لیے میں اکثر ایک بات لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو مختلف قسم کی ویکسینیشن ہے، یہ پولیو کے قطرے یا فارمی مرغی، اس پہ جو رپورٹیں آتی ہیں نا، یہ واٹس ایپ کی رپورٹوں پہ اعتماد مت کیا کرو. ہمارا جو دیندار طبقہ ہے اس نے پولیو کے خلاف نیٹ پہ کوئی ریسرچ دیکھ لی، واٹس ایپ پہ کوئی ریسرچ دیکھ لی، ایک دم پولیو کی ویکسینیشن کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو بھی چیز ہوتی ہے نا اس کی فیلڈ کے ماہرین سے پوچھا کرو کہ یہ رپورٹ صحیح ہے غلط ہے، پھر فیصلہ کیا کریں. اکثر ہمارا دیندار طبقہ فارمی مرغی کے خلاف کفر کے فتوے دیتا ہے، اور وہ تحقیق اس نے کہاں سے اٹھائی ہوتی ہے، واٹس ایپ سے یا انٹرنیٹ سے. ایک دن مجھے نہیں پتا فارمی مرغی میں، یہ موضوع چینج ہو رہا ہے کہ جلدی سے 2 منٹ کی بات کر کے میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. مجھے نہیں پتا اس فارمی مرغی میں بیماریاں ہیں یا شفا ہے یا کیا ہے، لیکن یہ فیلڈ ڈاکٹروں کی ہے، یہ مولویوں کی، بولو بھائی، اس میں مذاق بنتا ہے. پھر میں نے خود بھی جب اس کے بارے میں سنا تو میں نے خود تحقیقات شروع کی، ڈاکٹروں کے پاس بھی گیا اور جو پولٹری فارم ہے ادھر بھی گیا، خوراک پہ ریسرچ کی، تو مجھے کوئی ایسی اس کی خوراک میں کوئی بیماری نظر نہیں آئی کہ وہ وہی خوراک ہوتی ہے. جو ایک صاحب کہنے لگے یہ بہت گند کھاتی ہے، میں نے کہا جو دیسی مرغی ہے وہ کون سا زمزم پیتی ہے اور کھجوریں کھاتی ہے، دیسی مرغی کو چھوڑو، وہ پتہ نہیں کیا کیڑے میرے گند اٹھا کے کھاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے بیماریاں ہوں لیکن ہو سکتا ہے نہ بھی ہوں. میں اس لیے کہ دیندار لوگ یہاں زیادہ بیٹھے ہیں، گاڑیاں واڑیاں نظر آ رہی ہیں زیادہ، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا مذاق نہ بناؤ معاشرے میں، ایسی چیزیں نہ لے کر آؤ جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے. میرے پاس چونکہ ہر قسم کا طبقہ، میں ایک کینسر کے اسپیشلسٹ تھے جو امریکہ میں
جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں ان کو پڑھاتے ہیں, وہ بہت بڑے ڈاکٹر, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے وہ مریدوں میں سے بھی ہیں, بڑے دیندار ہیں. ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ فارمی مرغی میں کہا جا رہا ہے کینسر ہے, انہوں نے کہا غلط ہے, ان کی رپورٹ ہے, مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے, میں صرف نقل کر رہا ہوں آپ. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, وہ کینسر اس میں نہیں ہے, وہ پڑھایا ہوا ہے. تو اللہ عالم شاید ہو, بہرحال میں ذمہ داری نہیں لیتا. لیکن مقصد یہ ہے, دیکھو ہمارے ہاں تحقیقات نہیں ہوتی, پھیکو ایک نمبر کے سب بنے ہوئے ہیں. پولیو کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. ایک صاحب نے کہا اس میں مجھے بھی پہلے ایسے ہی لگتا تھا بیماریاں ہیں. میں نے ڈاکٹروں سے, جو دیندار ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھا, کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ بھائی اس پولیو کی ہمارے ہاں تحقیق کی اجازت کیوں نہیں ہے. انہوں نے کہا بالکل اجازت ہے, ہمارے یہاں لیبارٹری نہیں ہے جس میں تحقیق کر سکیں گے کیا ہے اس کے اندر. تو ہر سوال کا جواب بھی مل سکتا ہے, واللہ عالم ہو سکتا ہے بھائی بیماریاں ہوں, مجھے نہیں پتا, میں کوئی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یک طرفہ دلائل سن کے کبھی بھی فیصلہ, بولو بھائی, نہ کیا کرے. یک طرفہ دلائل سن کے فیصلہ نہ کیا کرے. دونوں طرف کی تحقیقات جب تک نہ ہو اس وقت تک رائے قائم, نقصان کے لیے دلائل ہے کہ اس میں نقصان ہے, خود سے کوئی رائے قائم نہ کریں. واٹس ایپ یا ادھر ادھر کی خبریں سن کے ایک دم سے جذباتی. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اصل میں وہ ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا کہ فارمی مرغی میں کوئی بیماری نہیں ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ. انہوں نے کہا اصل میں سیاسی لوگوں کے اپنے مفاد ہوتے ہیں, اصل میں ان لوگوں کے بڑے بڑے پولٹری فارم ہے نا. تو میں نے کہا یہ بھی تو ممکن ہے کہ دیسی لوگوں کے اپنے مفاد ہو, فارمی مرغی کو دائرہ اسلام سے باہر خارج کرنے سے. تو مفاد تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے غریب آدمی بیچارہ آرام سے کھا رہا ہے, اس کو کھانے دو آرام سے, زیادہ مت ڈراؤ. اور اگر واقعی اس میں بیماری ہے تو پھر بڑے بڑے ڈاکٹروں سے مل کے ایک رپورٹ تیار کرو, پولٹری فارموں میں جا کے ان کی خوراک پہ خود سے ریسرچ کرو, پھر کوئی رپورٹ پیش کرو ثبوت کے ساتھ. ہوائی فائرنگ مت کرو. اس کا مسلمان قوم کے پیچھے رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ پھینکنا بھی ہے. بغیر ریسرچ کے, بغیر تحقیق کے اٹھا کے کیا کرو, پھینکنا شروع کر دو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. خیر, میں یہ کر رہا تھا کہ جو ہماری مادی زندگی ہے اس میں گورا ہمارا کیا ہے, امام ہے. اس لیے نہیں کہ اللہ نے اس کو بنایا, اس لیے کہ محنت کر کے وہ بن گیا. اس میں تو جو بھی تحقیق کرے گا, جو بھی کسی فیلڈ میں آگے بڑھے گا, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اللہ اکثر اس کو عطا کر دیتے. ایک زمانے میں مسلمان تھے, جب مسلمانوں کی حکومتیں تھی تو گورے مسلمان سائنسدانوں سے سیکھا کرتے تھے. میرا اس پر باقاعدہ بیان ہے کہ ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں گوروں کی یونیورسٹیوں میں 400 سال تک پڑھائی گئی ہیں. اور اس وقت بھی گوروں نے یہ اعتراف کیا ہے, یہ ریٹن میں باقاعدہ لکھی یہ بات کہ مسلمان سائنسدان اگر نہ ہوتے, بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا تو دنیا ترقی سے آشنا نہ ہوتی. اور گوروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان سائنٹسٹ اگر سائنس کی بنیاد نہ رکھتے تو آج سائنس جس عروج پر پہنچی ہے 500 سال کے بعد. تو اس وقت مسلمانوں نے محنت کی تھی, اللہ نے مسلمانوں کو لوگوں کا کیا بنا دیا, امام بنا دیا. اب گوروں نے محنت کی ہے تو اللہ نے ان کو امام بنا دیا. تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت حد تک وہ ہمارے امام ہیں. لیکن انسان کی جو دوسری زندگی ہے جس کی وجہ سے انسان اچھا اور برا کہلاتا ہے, جو کہ اصل زندگی ہے, یہ زندگی کس کے پاس ہے میرے بھائی, پیغمبروں کے پاس ہے. آپ اچھے انسان معاشرے میں کیسے بنو گے, یہ کہاں سے پتا چلے گا ہمیں, گورے سے نہیں پتا چلے گا, یہ پیغمبروں سے پتا چلے گا. اللہ نے جن لوگوں کو نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا تعلیم دے کے کہ میں بتاتا ہوں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے, اس کے لیے اللہ نے اپنے نمائندے منتخب کیے ہیں زمین میں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے. اور ان پیغمبروں سے جو مختلف واسطوں کے ذریعے جنہوں نے علم حاصل کیا ان کو علماء کہا جاتا ہے. تو اچھا کسے کہتے ہیں, برا کسے کہتے ہیں, انسان اچھا کیسے بنتا ہے, برا کیسے بنتا ہے, یہ آپ کو پیغمبروں سے اور علماء سے پتا چلے گا, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلے گا. یہ آپ کو گوروں سے پتا نہیں چلے گا. اس میں آپ گوروں کو فالو مت کریں, یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہر چیز میں ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور پھر مولویوں کو برا بنا, کیونکہ جب آپ گوروں کو فالو کرتے ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ کون بنتے ہیں, گورے کہتے ہیں بھائی گرل فرینڈ ہونی چاہیے, بیوی نہیں ہونی چاہیے, کہتے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں بیوی کیا ہوتی, بیوی رکھو گے تو سالے بھی ہوں گے, بیوی میں ٹینشن ہے.
وہ کہتے ہیں کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لائف کو انجوائے کرو. ترقی کسے کہتے ہیں؟ لائف جو زیادہ انجوائے کر رہا ہے لائف کو وہ زیادہ ترقی یافتہ ہے. ان کے ہاں اللہ کرے میں اپنی بات کسی طرح دل میں اتار پاؤں آپ کے، ان کے ہاں میں بہت پوری ایک بحث کو نا مختصر الفاظ میں کسی طرح سمیٹ کے آپ کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کے ہاں ترقی کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی زیادہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے وہ زیادہ ترقی کر رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں ہماری پوری محنت یہی ہے کہ لائف کو لوگ زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں. لہذا جو انجوائے نہیں کر پا رہا وہ بیچارہ کیا ہے؟ اسی کام کر. ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دنیا کے سب سے کامیاب انسان کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو لائف کو انجوائے نہیں کر سکے. ان کے گھر میں تو 40 دن تک کھانا، بولو یار کیا ہو گیا بھائی؟ آپ لسی وسی پیتے ہو ماشاءاللہ آپ لوگ. ان کے ہاں لائف کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو 40 دن تک چولہا، بولو بھائی. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا پکا ہوا ہے. نبی جب گھر میں جاتے ہیں پوچھتے تھے کچھ پکا بھی ہے کہ نہیں پکا. کیا پکا ہے؟ تو یہ اتنی عیاشی نہیں ہے کہ کیا پکا ہے، کچھ ہے تو ٹھیک ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تو کھا لیتے، فرماتی نہیں ہے تو روزے کی نیت کر لیتے. بھائی جب شام تک بھوکا رہنا ہے تو گریوی کا ثواب کیوں ضائع ہو گئی؟ روزے کی نیت کرو. روزہ رکھ کے بھوکا رہو گے تو ثواب مل جائے گا. بھوکا تو ویسے بھی رہنا ہے تو نیت کر کے پکا جائے، ثواب کیوں حاصل نہ کریں؟ ہم ثواب کی نیت کر لیں. تو اگر یہ لائف کو انجوائے کرنا یہ کامیابی ہوتی، اور انجوائے کا مطلب ظاہری طور پر انجوائے، حقیقی جو انجوائمنٹ ہے نا اس کی گوروں کو ہوا بھی نہیں لگی. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اگر وہ لائف کو حقیقی معنوں میں انجوائے کر رہے ہوتے تو ہمارے ہاں خودکشیاں زیادہ ہوتی، ان کے ہاں خودکشی. ساری دنیا کے سارے اخبار اور انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کر کے دیکھیں، سب سے زیادہ خودکشیوں کا ریشو ان ممالک میں ہے جو ترقی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. اگر وہ لائف کو حقیقی معنی میں انجوائے کر رہے ہوتے تو اتنی خودکشیاں، ارے بھائی جو خوش و خرم زندگی گزار رہا ہو وہ تو چاہتا ہے کہ موت کو جتنا دور دھکیل سکتا ہوں دھکیل دوں، اور وہ موت کو گلے لگا رہے ہیں. کوئی کھمبے سے چپک رہا ہے، کوئی ٹرک کے نیچے آ رہا ہے، کوئی زہر پی کے مر رہا ہے. باقاعدہ ان ملکوں میں ویب سائٹس بن گئی ہیں. چاہیے ہم آپ کو آسان بھرنے کا طریقہ پتا. کوئی بلڈنگ سے چھلانگ لگا رہا ہے، وہ تو قانونی گرفت ہے. بہت کوشش کرتے ہیں خودکشی نہ کریں لوگ. حالانکہ ان کے ہاں اگر یہ لوڈ شیڈنگ ہو، یہ سیاسی اٹھک پٹک ہو کہ پتہ نہیں اب کون آئے گا. ہم نے تو اپنا نعرہ ہی چینج کر لیا ہے، آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. اس کا فائدہ کیا؟ جو بھی آئے گا انسان خوش ہوتا ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کے آپ نے کہا عمران ہی آئے گا، تو پھر اگر مسلم لیگ آ گئی تو پھر آپ پریشان. تو ٹینشن پہلے ہمیں یار ایک اور ٹینشن والے انسان، اور اگر آپ مسلم لیگ کی ہو تو وہ آ گئے تو آپ کو ٹینشن. تو ہمارا نعرہ کیا؟ آئے گا کوئی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو. اگر کوئی بھی نہیں آیا پھر ٹینشن ہوگی. تو ایسا تو نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی تو انشاءاللہ آئے گا. ٹینشن ہی نہیں ہے یار، جو آیا ہماری وجہ سے، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو خیر، تو اتنی زیادہ ڈپریشن ہے ان ملکوں میں، وہاں نفسیاتی ڈاکٹر زیادہ ہیں. ان سب سے زیادہ پاگل خانے ان ملکوں میں. کسی خاص ملک کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا نا، میں نام لیتا ہوں. سب سے زیادہ پاگل خانے اس ملک میں ملیں گے جس میں سب سے کم ٹینشن ہے. بھائی اگر اتنے کامیاب ہیں تو پاگل خانے اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ نفسیاتی ہسپتال اصل میں پاگل خانہ ہوتا ہے، اس کا نام مہذب رکھ دیا نفسیاتی ہاسپٹل، تاکہ وہ پاگل کو وہاں جاتے ہوئے شرم نہ محسوس ہو. ٹھیک ہے، ہمیں ہاسپٹل میں ہے تو پاگل خانہ ہی نا، سارے قوم کے پاگل خانہ کے جمع کر دیں. ورنہ ماحول وہاں کا ایسے ہی ہوتا ہے. جو صدر ایوب خان تھے نا، یہ کراچی کے پاگل خانہ تھا گدو بندر کے نام سے، ابھی بھی نام اس کا شاید چینج ہو گیا. انہوں نے دورہ کیا، خوب پتہ نہیں کیا خبر سوچی تھی صدر مملکت کو پاگل خانے کا دورہ کرنے. یہ جب پاگل خانے گئے تو وہاں لوگوں سے انٹرویو، پاگل ان کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے. صدر مملکت ہے تو لفٹ تو کراؤ نا. تو پاگل ان کو لفٹ نہیں کرا رہے تھے. تو کسی نے تعارف کروایا، پاگل نا اپنے اس میں لگا ہوا ہے، وہ رسی کے بٹ سیدھے کر رہا ہے. کس نے بتایا یہ صدر مملکت ہے، یہ سچا واقعہ ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. تو اس نے کہا میں بھی جب باہر تھا نا اپنے آپ کو صدر مملکت ہی سمجھتا. پاگل نے
نے کہا 2-4 دن ادھر رہے گا نواب سیٹ ہو جائے گا. تو ڈپریشن, اسٹریس, اتنی دوائیں, اتنے ڈاکٹر. دیکھو جس ملک میں جو بیماری ہوتی ہے اسی ملک میں اس کے ڈاکٹر بھی زیادہ ہوتے ہیں, بہت زیادہ. نشے کی اتنی دوائیں کیوں کھاتے ہیں وہ لوگ. ہمارے میرے ایک شاگرد ہے, جرمنی میں پڑھتا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ ایک جرمن کو میں نے لاہور میں اپنی ایک شادی کی تقریب دکھائی, اس میں سب ناچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ اس جرمن نے کہا کہ یار تم لوگ پیے بغیر اتنے خوش کیسے رہتے ہو. پہلے اس نے پوچھا یہ سب ان سب نے پی لی ہے. اس نے کہا نہیں بھائی اتنے ہم ماڈرن نہیں ہے, پیے تو تھوڑا بہت غلط کر رہے ہیں لیکن تھوڑا بہت یہ ہے, اور ناچ واچ لیتے ہیں. ناچنا نہیں چاہیے بھائی, کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں کوئی ترغیب دے رہا ہوں. انہوں نے کہیں کہ کوئی ویڈیو اٹھائی ہوگی پرانی دکھا دی اس کو, تو حیران ہوا. اس نے کہا یار پیے بغیر اتنے کیسے خوش ہیں بھائی. تو میں نے اس سے اپنے شاگرد سے کہا, میں نے کہا کبھی دوبارہ ملاقات ہونا تو اس جرمن دوست سے کہنا کہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو ناچے بغیر بھی خوش ہیں. وہ طبقہ مولویوں کا ہے, یہ تو پھر بھی مسلمان ہیں مگر گناہگار ہیں. تو یہ ناچے بغیر خوش نہیں رہ سکتے. گائے ناچے, ناچنا بھی پڑتا ہے, فلمیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں, گانا بھی پڑتا ہے. میں نے کہ بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاں ایسا بھی ہے جس کو خوش رہنے کے لیے نہ ناچنے کی ضرورت اور نہ وہ بیٹھا بیٹھا ہی خوش ہے. اگر نہیں بیٹھا ہو تو بھی خوش ہے, چل رہا ہے تو بھی خوش ہے, سو رہا ہے تو بھی خوش ہے, جاگ رہا ہے تو بھی خوش ہے. تو ٹینشن وجہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, بہت بڑا شعبہ ہے انسان کو انسان کیسے بنایا جائے, اس کے بارے میں ان کے پاس معلومات. بولو بھائی. اب میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یہ کئی بیانات میں مثال دے چکا ہوں, جو پرانے لوگ ہیں شاید وہ تھک گئے ہوں سن کے, لیکن بہت زیادہ لوگ نئے بھی ہیں. تو مثال اگر اچھی ہو تو 100 دفعہ بھی ہو جائے. دیکھو گورا کسی چیز کے بارے میں یہ تحقیق کرتا ہے نا کہ اس کو کھانا ہے یا نہیں, تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ پروٹین سے بھرپور ہے یا نہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پاکیزہ ہے یا ناپاک. کیا ہے حلال حرام کا کانسیپٹ ختم. طہارت کا لفظ ہی نہیں ہے انگلش ڈکشنری میں. نیٹ اور کلین, صفائی ستھرائی کو کہتے ہیں. طہارت بالکل ایک الگ چیز ہے. غیرت بالکل ایک شائع, شرم کو کہتے ہیں. غیرت شائع کو نہیں کہتے, یہ بالکل ایک الگ چیز ہے غیرت. ڈکشنری میں یہ الفاظ ختم ہو گئے. جیسے ان کی ڈکشنری میں چچا ماموں تایا کا لفظ کیا ہو گیا, خالہ پھوپھی کا لفظ کیا ہو گیا. کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا, اب نہیں ہے, کیونکہ خالہ پھوپھیاں مارکیٹ سے شارٹ. فیملی سسٹم تباہ ہو گیا نا. نکاح کا رواج ختم. بچے ایک ہاتھ, اگر کہیں شادی ہو بھی نہیں تو ایک ہاتھ بچے. تو وہ کیا پھوپھیاں, خالائیں, ماموں, چاچے جو ہمارے یہاں ہوا کرتے ہیں, اور وہ بھی تھوڑے ہی رہ گئے میرا خیال ہے. جس طرح حساب سے بچوں کی گروتھ ریشو کم ہو رہا ہے نا, تو فیوچر میں وہ بھی ہمارے یہاں ختم ہو جائے گا. سسٹم ایسی کی تیسی ہو جائے گی ہمارے سسٹم کی, کیونکہ ہم ہر چیز میں انہی کو فالو کر رہے ہیں نا. تو اب خالہ, پھوپھی, چچا, ماموں یہ لفظ ان کی ڈکشنری سے ختم. تو اب ان کی ڈکشنری میں ایک لفظ مرد کے لیے انکل اور خاتون کے لیے انٹی. جو بھی آپ سے عمر میں زیادہ ہے, قابل احترام ہیں, وہ انٹی ہیں. جو بھی آپ سے عمر میں بڑے ہیں وہ کیا ہیں, آپ کے انکل. ختم. یہ لفظ کیا ہو گیا ان کی لغت میں ختم ہو. ایسے بہت سارے الفاظ ان کی ڈکشنری سے غائب ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ چیز ان کے کلچر سے ختم ہو گئی, وہ استعمال میں نہیں رہی تو ڈکشنری میں بھی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھو انسان کی ایک مادی زندگی ہے اور ایک انسان کی روحانی زندگی ہے. انسان روحانی زندگی کی وجہ سے مخلوق پر ممتاز ہے, جسمانی زندگی کی وجہ سے ممتاز بولو بھائی نہیں ہے. نہانا, صاف ستھرا رہنا, اس کا انسان کی روحانی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ اندر سے اچھے تو اوپر سے بھی اچھے رہنا چاہیں گے. آپ بعض لوگ اس پہ بھی یہ کہتے ہیں آپ صفائی ستھرائی کی بات کرتے ہیں, وہ تو ہم سے زیادہ صاف ستھرے ہیں. میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو غیر مسلم کی صفائی میں اور مسلمان کی صفائی میں زمین آسمان کا فرق ہے. غیر مسلم کی صفائی حقیقی صفائی نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی آیا بڑا صاف ستھرا, اس کا بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے, اس نے کھا رہا ہے وہ گند, آپ اس کو صاف ستھرا کہو گے ہے بھائی؟ اور ایک آدمی ہے جو اوپر سے میلا کچیلا لیکن خوراک کو صاف ستھری کھاتا ہے,
تو یہ دوسرا زیادہ صاف ستھرا ہے یا نہیں؟ اسلام کی جو صفائی ہے نا وہ اندر سے شروع ہوتی ہے، باہر آ کے ختم ہوتی ہے. غیر مسلموں کی صفائی باہر سے شروع ہوتی ہے اور بسا اوقات اندر تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہے. اسلام نے جو صفائی بتائی ہے وہ الگ ہے، وہ غیر مسلموں کی صفائی بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اسلام سب سے زیادہ، دیکھو ہمارے سب سے زیادہ قریب کیا ہے؟ ہمارا میدا. سب سے پہلے اسلام نے کہا کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں. سور، کتے، بلی، لالبے، چھپکلیاں، سانپ، مینڈک، یہ کھانے کی چیزیں بولو نا بھائی، نہیں ہے. یہ گندی گندی چیزیں. میرے والد صاحب بتاتے ہیں چائنا کی کسی سری لنکا میں کہا کسی ہوٹل کے قریب سے گزرا تو مجھے الٹی آنا شروع ہو گئی، پتہ نہیں کیا کھا رہے تھے وہ. تو کتنا ہی صاف ستھرا انسان ہو، سب سے پہلے اس کا تعلق کیا ہے؟ کس چیز سے ہے؟ کھانے میں. آپ کھائیں تو اگر کوئی گند کھا رہا ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہو سکتا. تبھی آپ دیکھیں اکثر غیر مسلموں کے جسم سے بدبو آتی ہے. ارے بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں پھر بھی بدبو کیوں؟ کھا گند رہے ہیں، گند کھا رہے ہیں. تو وہ یہ جو ماؤتھ اسپرے مشہور ہوا ہے نا غیر مسلموں کے ہاں، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے حضرت کو کسی نے ماؤتھ اسپرے لا کے دیا کہ کھانے کے بعد اسپرے کیا کرے، اس سے کھانے کی بو ختم ہو جاتی ہے. حضرت فرمایا ہمارے منہ سے کھانے کے بعد خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آ رہا. جب بھی کوئی کھانا کھا کے آئے آپ کہتے ہیں کیا کھا کے آ رہے ہو، بڑی خوشبو آ رہی ہے، کہتے ہیں نا. اگر بدبو آ رہی ہے اور منہ میں اسپرے کرنا پڑ رہا ہے اس کا مطلب اس نے کوئی ڈھنگ کی چیز. شرابی کے منہ سے بو آتی ہے کیونکہ ناپاک چیز ہے شراب، کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس کو اسپرے کرنا پڑے گا. پان گٹکے تمباکو والے کے منہ سے بولو بھائی بدبو، کیونکہ پاکیزہ طیب چیز نہیں ہے، حلال ہونے کے باوجود طیبات میں داخل نہیں ہے. لیکن اگر آپ بریانی کھا کے آئے ہو، مرغ پلاؤ کھا کے آئے ہو، گدا نہ کھائے ہو تو منہ سے کیا آتی ہے؟ جیسے کہ کھانے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو ماؤتھ اسپرے کرنا پڑ رہا ہے کھانے کی بدبو کو. اس کا مطلب صفائی نہیں ہے. دوسرے نمبر پر انسان جو صفائی پسند ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ اہتمام اپنے منہ کی صفائی کا کرنا پڑتا ہے. اسلام میں کپڑوں کی صفائی کی اتنی اہمیت نہیں ہے، دانتوں کی صفائی کی بہت اہمیت ہے. کس قدر مسواک کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے وضو کر کے مسواک کر رہے ہیں. صبح اٹھتے ہوئے نبی کا جو سب سے پہلا کام ہوتا تھا دانتوں کی صفائی. حالانکہ رات کو کچھ کھایا نہیں، صفائی کر کے سوئے ہیں، صبح کو کیا ضرورت؟ پھر بھی لعاب منہ میں جمع ہوتا ہے. سب سے پہلے صبح اٹھ کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دانتوں کی صفائی کر رہے ہیں. روزے میں انسان کچھ بھی نہیں کھاتا. حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کو میں نے روزے میں سب سے زیادہ منہ کی صفائی کرتے ہوئے دیکھا مسواک کر، کیونکہ جو کچھ کھا رہے ہیں کہاں سے لگ کے جا رہا ہے وہ. یہ صفائی کی حقیقت ہے، روح ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی دانتوں کی اور معدے کی اور جسم کی صفائی کا اہتمام. اچھا 30 نمبر پہ جسم کی صفائی. اسلام میں جسم کی صفائی کی اہمیت دانتوں کی صفائی کے بعد سب سے، کپڑوں کی اتنی اہمیت نہیں جتنی بولو بھائی جسم کی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی صفائی کے لیے پرڑوں کے بال کو، زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کا حکم دیا. بہت تاکید کی نماز قبول نہیں ہوگی لیکن بالوں کی صفائی کیوں؟ پسینہ اٹکتا ہے اس میں، میل کچیل، آپ کتنا ہی نہائیں کیسا ہی کریں لیکن اس میں گندگی جمع ہوتی ہے، لہذا ان بالوں کو رکھنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. غیر مسلموں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب غسل کی اتنے عادی نہیں تھے، پانی نہیں تھا. آپ نے فرمایا حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ وہ غسل کرے. پھر غسل جنابت اور اس طرح کے مختلف غسل لگا دیے کہ بہانے سے ہمیں کیا کروایا جا رہا ہے؟ نہلایا جا رہا ہے، نہلایا جا رہا ہے. اس عرب میں جہاں پانی کے لیے بہت دور دراز جانا پڑتا تھا، جہاں پانی کے علاوہ سب کچھ تھا، اب بھی پانی نہیں ہے سعودی عرب میں، پھر بھی 5 وقت ان سے وضو کروایا جا رہا ہے، 5 وقت ان سے ناک صاف کروائی جا رہی ہے، دانتوں کی صفائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیان کرتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا جب آپ مسواک کر رہے ہیں تو گلے کے اندر تک آپ نے مسواک کو اندر تک پہنچایا، اور گلا بھی کس سے صاف کیا؟ زبان کا آخری کنارہ. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زبان بھی صاف کرنی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بدوؤں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ صفائی سکھا رہے ہیں، اندر کی صفائی. ہم کیا ماؤتھ اسپرے کریں گے؟ ہمارے ایک دوست تھے فرانس گئے، کہہ رہے میں نے سنا تھا فرانس جو ہے وہ دنیا کی نفیس ترین قوم ہے اور وہاں کی خوشبوئیں بہت زیادہ مشہور ہیں، بڑے صفائی پسند اور بڑے نفیس لوگ.
کہہ رہے جب میں وہاں رہا تو مجھے پتا چلا یہاں کی خوشبوئیں اس لیے اتنی مشہور ہے کہ یہاں کی بدبوؤں کا عالمی ریکارڈ قائم ہوا. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا, کہتے ہیں یہ نہاتے نہیں ہیں, نہ نہانے کی وجہ سے بدبو, تو اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے مختلف پرفیوم کی صنعت جو ہے نا وہ اس نے بڑی ترقی کی ہے. تو میں جلدی سے اللہ کرے بات کو سمیٹوں اور سمجھاؤں آپ کو. تو دیکھو بھائی, اسلام کی صفائی پھر کیا ہے؟ نہانے کا حکم ہے. اس کے بعد لباس کی صفائی ہے, ناپاکی جسم پہ لگ گئی تو نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد گھر کی ہے, پھر محلے کی ہے. جو آدمی شو بازی والی صفائی کرتا ہے نا, وہ باہر کی صفائی پہلے اور اندر کی صفائی پر کم ہے. اس کی گلی زیادہ صاف ہوگی, جو باہر کا ایریا ہے وہ زیادہ صاف ہوگا, گھر گندا ہوگا. اور گھر اگر صاف ہے کپڑے گندے ہوں گے, کپڑے اگر صاف ہے تو جسم کی حالت اندر سے خراب ہوگی, اوپر سے سوٹ ٹائی میں اور جناب اسپرے کر کے چلا جائے گا وہ. اور اگر جسم صاف ہے تو دانت کیا ہوں گے؟ خراب ہوں گے. اور اگر دانت صاف ہے اندر کیا ہوگا؟ تو یہ مزاج کی صفائی نہیں ہے, یہ شو بازی والی صفائی ہے. ٹھیک ہے صفائی بہرحال شو بازی والی بھی ہو وہ بھی ٹھیک ہے, ہم تو کسی کام کے نہیں رہے, نہ اندر کی نہ باہر کی, کہیں کی بھی نہیں رہی ہماری تو. لیکن ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق انسان کی تہذیب سے ہے. تو میرے بھائی, انسان کو مہذب انسان بنانے کے لیے تعلیمات گوروں کے پاس نہیں ہے, وہ تعلیمات کس کے پاس ہے؟ پیغمبروں کے. اب میں جلدی سے بات ختم کرتا ہوں. یہ جو رمضان ہے نا, رمضان کا مہینہ, یہ بھی اصل میں انسان کو انسان کا بچہ بنانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. آپ لوگ پنجاب کے ہیں نا, تو پنجابی میں کہتے ہیں نہیں بندے کا پتر بن جا, حالانکہ وہ بندے کا پتر ہی ہوتا ہے بیچارہ ہے بھائی. اس کے والد کا نام عبد الغفور, عبد الشکور, تو یہ بندے ہی ہیں نا سارے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہوئے تو کیا بن جا؟ بندے کا, انسان کا بچہ بن, بندہ بن. بندہ کیا مطلب؟ تو میڈیکلی ٹیسٹ میرا کرواؤ تو انسان ہے, لیکن جو انسان جس بیس پر انسان بنتا ہے نا, وہ والی صفات تیرے اندر نہیں ہے, تو انسان نہیں ہے. وہ جونپور کا لطیفہ سنا دوں آپ کو. ایک صاحب تھے, وہ ایک قاری صاحب کسی کو کہہ رہے تھے, تھوڑے فریش ہو جائیں گے آپ. قاری صاحب کسی بچے کو کہہ رہے تھے کہ تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. تو گدھا تھا, میں نے تجھے, جیسے کہتے ہیں نہیں تیرے اندر کوالٹیز پیدا کرنی, اچھا انسان ہوا. تو ایک گنوار دیہاتی کھڑا ہوا تھا, بھوک بنے, اس نے کہا یار یہ گدھے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں. وہ بیچارہ بات کا مطلب سمجھا نہیں. اس نے کہا یار یہ ایسے آدمی ہیں کہ یہ گدھے کو بھی کیا بنا دیتے ہیں. تو وہ قاری صاحب کے پاس آیا, قاری صاحب میرا بھی ایک گدھا ہے, اگر آپ اس کو بھی انسان بنا دیں تو بڑی نوازش ہوگی. قاری صاحب کو مذاق سوجا, اس نے کہا یہ بیچارہ بیوقوف ہے, اس سے تھوڑا کھیلتے ہیں. اس نے کہا لے آؤ. وہ گدھا لے آیا, تو قاری صاحب نے کہا کہ کچھ دن مسالہ لگا کے رکھنا پڑے گا انسان والا, ٹھیک ہے. تو 3-4 دن کے بعد آنا, مسالہ جب تک لگا رہے گا تو آہستہ آہستہ یہ 3 دن میں کیا بن جائے گا انسان. وہ چلا گیا چھوڑ کے. 3 دن کے بعد آیا, وہ ظاہر ہے کہاں انسان بننا تھا. قاری صاحب نے کہا اصل میں مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, تو وہ نارمل انسان نہیں رہا, وہ اب جونپور کا جج بن چکا ہے, بن چکا ہے. تھوڑا غلطی سے مسالہ کیا لگ گیا, تو اب وہ نارمل انسان نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کا انسان بن گیا, اور وہ جونپور کا قاضی بن گیا. جاؤ, وہ جج بیٹھا ہوا ہے وہاں, وہ اصل میں تمہارا غلط ہے جو میں انسان ہوں, جا کے اس کو لے آؤ. اب یہ گیا تو وہ جج صاحب عدالتی فیصلے کر رہے ہیں, انہوں نے اس نے گھاس دکھائی اور گھوش گھوش کر رہا. جج صاحب, جج کو غصہ ہے, کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جج صاحب غصہ نہیں کرو, وہ تو تم گدھے ہی نا, وہ تو مسالہ زیادہ لگ گیا آگے بڑھے. تو خیر میں اس کر رہا تھا, دیکھو بھائی ایک حقیقی انسان ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے میڈیکلی انسان. تو فرعون بھی تھا, لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواؤ انسان نکلے گا. وہ قارون بھی تھا. جتنے ظالم لوگ دنیا میں گزرے, جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے, اور معلوم نہیں کیا کیا جرائم دنیا میں ہو رہے ہیں, لاکھوں ہزاروں انسانوں کے قاتل, میڈیکلی وہ بھی کیا ہے, انسان ہے. مگر حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے, وہ درندے ہیں. تو انسان کو انسان بنانے کے لیے تعلیمات صرف اسلام کے پاس ہیں, اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ تعلیمات نہیں ہے. اور اسلام کو فالو کیے بغیر آپ اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں, آپ سائنسدان بن سکتے ہیں, لیکن آپ اچھے انسان. دیکھو ڈاکٹروں میں بھی انسان بھی ہوتے ہیں اور بغیر انسان بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر کیسے لوٹ رہے ہیں, بعض ڈاکٹر تو وہ ڈاکٹر تو ہے مگر انسان نہیں ہے, تو مریضوں سے کھیل رہا ہے. تو پتہ چلے انسانیت کی فیلڈ ہی بالکل الگ ہے, اور یہ آپ کو یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جائے گی,
فزکس کی اور کیمسٹری کی کتابوں میں یہ قرآن بتائے گا آپ کو کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو صرف اسلام نے بتایا آپ کو. تو یہ جو رمضان ہے نا یہ اچھا انسان بنانے کی ٹریننگ ہے. اللہ نے بتایا کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے برا انسان، تو قرآن میں پورا ایک ٹاپک ہے. لیکن اچھا انسان بنانے کے لیے ایک ورکشاپ کروائی جا رہی ہے رمضان میں. کیوں؟ اچھا انسان بننے کی پہلی اکائی کیا ہے کہ خواہشات نفسیانیہ پر کنٹرول کرنے کی آپ کے اندر پاور پیدا ہو جائے. جو دل چاہے وہ کرنا ہے، اس سے آپ کبھی بھی اچھے انسان نہیں بن سکتے. بعض خواہشات ایسی ہیں جو آپ پوری کر لیں ٹھیک ہے، بہت سی خواہشات ایسی ہیں جہاں آپ کو بریک لگانی پڑے گی. اگر آپ بریک نہیں لگاتے تو آپ اچھے انسان بولو بھائی نہیں بن سکتے. لوگ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے یہ کرو. دل تو بہت کچھ چاہتا ہے، دل تو بے لگام ہے، اس کو لگام دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ رمضان کے ایک مہینہ آپ سے پریکٹس کرواتے ہیں. وہ کیا پریکٹس ہے کہ سب سے محبوب ترین چیز چھوڑوا دیتے ہیں آپ سے. انسان سب کچھ پیٹ کے لیے کرتا ہے نا، روٹی کے لیے. میری بائک ایک دفعہ خراب، میں ایک میکینک کے پاس گیا، وہ کھانا کھا رہا تھا. میں نے کہا صحیح کر دو، مجھے دیر ہو رہی ہے. اس نے کہا ادھر بیٹھ جاؤ. میں نے کہا یار دیر ہو رہی ہے. اس نے کہا یہ جو دکان کھول کے بیٹھا ہوں اسی پیٹ کے لیے کھول کے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے نا، مجھے اس کی بات اچھی لگی. تو میں یہ روٹی چھوڑ کے اگر یہ صحیح کر دوں تو میرا مقصد کیا ہوا؟ تو سب کچھ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ پیٹ کے لیے ہو رہا ہے اصل جو. اور انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے. خوراک کی کمی برداشت. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرے وہاں سیٹنگ چل رہی ہے، مجھے وہ نہیں ملی تو مر جاؤں گا. میں کہتا ہوں تو روٹی نہیں ملی تو مرے گا. اور اگر معاشرے بہت چل رہے ہیں نا، میں نے کہا کچھ دن تیری روٹی بند ہو گئی نا، کہے گا مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے پراٹھا چاہیے، مجھے روٹی چاہیے، مجھے انڈا چاہیے. پیٹ بھرا ہوا ہے اس لیے عشق بھی سوج رہا ہے، شاعری بھی سوج رہی ہے، ڈرامے بھی سوج رہے ہیں اور فلمیں بھی سوج رہی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ جو کہتے ہیں نا میں اس کی خاطر بھوکا مر جاؤں گا، کھمبے سے چپک کے مرے گا، ٹرین کے نیچے مرے گا، بھوکا نہیں مرے گا. خدا کی قسم کسی کی خاطر بھوکا مرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ انسان کو کسی سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی روٹی سے ہوتی ہے. جب بھوک لگے گی اور مرنے لگے گا تو وہ کہے گا یار اس کو چھوڑو، روٹی تو روٹی. روٹی سے جتنا عشق ہوتا ہے انسان کو اتنا کسی سے عشق نہیں ہوتا. لیکن وہ چونکہ وقت پہ مل جاتی ہے اس لیے اس کی محبت کا بھی احساس نہیں ہے. پانی وقت پہ مل جاتا ہے تو اس کے جذبات جو ہے نا وہ منگے پیدا نہیں ہوتی. اور سیٹنگ جو ہے نا وہ کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. جہاں انسان چاہتا ہے مل جائے وہ کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، اس لیے اس کو بہت ویلیو دیتی ہے. تو روٹی پانی ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے بغیر چل نہیں سکتا. آپ آفس بغیر ناشتے کے پہنچ جائیں دل نہیں لگے گا آپ کا وہاں. کچھ نہ کچھ چاہیے انسان کو. اللہ تعالیٰ ایک مہینہ مسلمان سے بڑی تگڑی ٹریننگ کرواتے ہیں. کھانا پینا چھوڑ دو میری خاطر. کیوں؟ کھا کے تو بہت دیکھ لیا، اب بغیر کھا کے بھی ذرا زندگی گزار کے دیکھو، تاکہ تمہیں خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے. خواہشات پہ جس آدمی کو کنٹرول کرنا آ جائے خدا کی قسم بڑی مزیدار زندگی گزرتی ہے اس کی. کیونکہ بات کیا ہے کہ اس کی اپنی چاہتیں ختم ہو جاتی ہیں. ما قضى احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی. ایک شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی نے بھی اپنی خواہشات پوری نہیں کی ہیں. ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش. یہ گوروں کو ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ یہ اپنی ساری خواہشات پوری کر کے جب دل بھرتا ہے تو اس سے زیادہ کی چاہت ہوتی ہے جو ملتی نہیں ہے. کیونکہ آگے پھر بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں تو جو ساری نعمتیں تھی وہ بھی چھننا شروع ہو جاتی ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. آپ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا اگر سیکھ لو تو پھر جو ملے گا خوش ہوگے، نہیں ملو گے تو آپ ٹینشن نہیں لو. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ نہیں ملتا تو ہم تو ویسے بھی آتے ہیں بھوکے رہنے کے، پیاسے رہنے کے، خواہشات کی. اور خواہش روٹی پانی کی خواہش پہ اگر قابو پا لیا تو دوسری خواہشات پہ قابو پانا بہت آسان ہے. نماز ٹائم پہ پڑھ لو گے، پھر زکات دے دو گے. تو اللہ تعالیٰ رمضان میں ایک مہینہ کیا کرواتے ہیں؟ ٹریننگ. اور اتنی ٹف ٹریننگ ہے اگر آپ پورے روزے رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ کئی گھنٹے بھوکا پیاسا تو رہنا پڑتا ہے. اور جو کھانے پینے کی ٹائمنگ ہے نا وہ بہت ہی عجیب ہے. یعنی اللہ اگر یہ کہتے ہیں صبح 8 بجے ناشتہ کر لو اور پھر شام 8 بجے افطاری کر لینا تو 12 گھنٹے کا روزہ ہوگا. لیکن ٹائمنگ اتنی ٹف نہیں ہوتی کیونکہ 8 بجے ہم آتی ہیں کھانا کھانے کے، ناشتہ کرنے کے، رات کا دوپہر کے کھانے کا ناغا ہو جاتا. کیا خیال ہے؟ اللہ نے کہا کہ صبح سحری کے بعد کھانے کی اجازت. صبح سحری اٹھ کے کھا رہے ہیں
पूरी दुनिया में कोई भी कौम उस टाइम पे आप अगर अपने बच्चे का वलीमा रखें या शादी की दावत करें, आप कार्ड छाप दें और बड़ा जबरदस्त होटल है और सुबह लोगों ने पूछा आना किस बार, आप 3:45 बजे, कोई आएगा? जो भी आएगा उसको अजायब घर में रखवा दें। इसकी दावत मैंने 3:30 बजे सुबह की, 3:45 बजे, और ये आ गया। तो खाने का टाइम नहीं है उस वक्त, इंसान का खाने का मूड नहीं होता। अल्लाह ने उसको मजबूरन खाना पड़ता है, क्योंकि पता है नहीं खाया तो सारा दिन पेट कमर से चिपका रहेगा। अफरा तफरी में उठते हैं, भाई सायरन बजने वाला, उठो यार किसी तरीके से फोड़ दो, ठोसते होते हैं यार किसी तरह ठोसो। और इफ्तारी में क्या होता है, नमाज का वक्त रखती है, यानी जब भूखे प्यासे बैठे इफ्तारी करने के लिए, उधर मगरिब की नमाज, यदि भूख ऐसी होती है कि दिल चाहता है दस्तरखान भी खा जाओ। एक गोरा मुसलमान हुआ रमजान देख के, किसी इस्लामी मुल्क में, मैंने खुद पढ़ी उसकी आपकी थी, कह रहा मैं हैरान हुआ, सारा दिन रोजा रखते हैं और जब भूख से शिद्दत से निढाल होते हैं, खाने का टाइम आता है तो तसल्ली से खाते नहीं, आधे वाले छोड़कर नमाज के लिए निकल जाते, और वो नमाज के बाद फिर वो भूख की वो शिद्दत रहती नहीं, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं होता ना वक्फे से आप खाएं। और फिर इतनी शिद्दत अल्लाह ने रख दी कि रमजान में एक नमाज की अगर हमसे मशवरा लिया जाता, हम कहते हैं अल्लाह सारा दिन इतनी मुजाहिदा कि अब एक नमाज की छुट्टी कर दे, अल्लाह ने उसमें तरावी भी ऐड कर दी, और उसमें कर दिया रात को खड़े हो जाओ मेरे सामने। झूम रहे होते हैं लोग, कोई एक टांग पे खड़ा हुआ है, कोई दूसरी टांग पे खड़ा हुआ है, कोई मॉम गालियां दे रहा है, कोई यार जल्दी से घूम कर, पता नहीं कैसा, कोई शालीमार एक्सप्रेस का नाम दे रहा है, कोई जनाब तेज गांव पे, कैसे कैसे तबसरे हो रहे होते हैं लोग। तो कितनी अल्लाह ने मुजाहिदा करवाया। क्यों? अल्लाह बता रहे हैं कि इंसान बनना चाहते हो तो ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना सीखो। ख्वाहिशात पूरी करना कोई कमाल नहीं है, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना कमाल है। एक वाकया सुना के बाद खत्म करता हूं। एक आलिम थे हिंदुस्तान के बहुत बड़े, उनका किसी हिंदू से मुनाजरा हुआ। हिंदू पंडित होते हैं, तो हिंदू पंडित ने उनसे कहा कि देखो तुम्हारा दीन सच्चा है या मेरा दीन सच्चा, इसका हम एक मुकाबला करते हैं कि ये पूरी देग खाने की जो भैंस भी नहीं खा सकती, मैं खा के दिखाऊंगा, वो करूंगा नहीं, तुम भी खा के दिखाओ। इतनी बड़ी देग है, क्योंकि इंसान नहीं खा सकता ना, तो वो ये करतब दिखाना चाहते कि मैं पूरी देग खा लूंगा और बढ़ूंगा नहीं। इसकी अलामत होगी कि खुदाई कुव्वतें किसके साथ है? मेरे साथ है, आपके साथ नहीं है। बात आ रही है समझ में? यानी अल्लाह मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है कि मैं पूरी देग खा के फिर भी नहीं बना, हालांकि पेट तो इतना सही है, लेकिन मेरे खांचों में इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, आप भी खा के दिखाओ। वो तो बेचारे वैसे ही रोजे रखने के आती थे, वो कहां खा लो। उस सोच में पड़ गए लोग, खुश हो गए कि देखो ये तो चैलेंज कबूल ही नहीं कर रहे। इन्होंने काफी देर सोचने के बाद कहा, उन्होंने कहा देखो देगे खाना ये इंसानों का काम नहीं है, भैंसों का काम है। भैंस को खिलाओगे खा जाएगी, इंसान का काम है ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना। मैं एक हफ्ता भूखा रह के दिखाता हूं, तुम 3 दिन भूखा रह के दिखा दो, या 4 दिन, जो भी उन्होंने पूरे अल्फाज मुझे याद नहीं, तुम भी भूखा रह के दिखाओ, देखते हैं किसमें नफ्स पे कंट्रोल की कुव्वत, कौन अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करता है। मैं एक हफ्ता कुछ नहीं खाऊंगा फिर भी पीऊंगा, तुम भी रह के दिखाओ। जो देगे खाने वाला हो वो कैसे एक हफ्ता कंट्रोल कर सकता है भाई? हम खाने पीने में भी बेलगाम है। डॉक्टर बता रहा है कि ये नहीं खाओ, पिज्जा मत खाओ, बर्गर मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, ख्वाहिशात पे कंट्रोल। देख रहे हैं जनाजे उठ रहे हैं, वो आज वो टहल गया, वो बर्गर की वजह से गिर गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसकी तोंद निकल आई, वो फट गया। यही हो रहा है ना, वो पिज्जे खा खा के धमाके से फट गया, वो 40 साल में मर गया, वो 50, सब देख रहे हैं, मगर कोई बर्गर कोल्ड ड्रिंक छोड़ने के लिए तैयार क्यों? ख्वाहिशात की मुखालफत होती नहीं है, ऐसे लगता है जैसे किसी अजाब में आ गए। यानी जिस्मानी सेहत के मामले में जब ये हाल है, तो वो जो अल्लाह उसके रसूल के हकाम है उसमें तो आखिरत में अजर मिलेगा ना, वो तो नजर ही नहीं आ रहा है। इसमें कहा ना ख्वाहिशात पे कंट्रोल करेंगे, झूठ से कैसे बचेंगे, रिश्वत से कैसे बचेंगे, खयानत से कैसे बचेंगे? जब दुनिया में एक चीज नजर आ रही है, चीज का नुकसान, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आखिरत तो अल्लाह ने छुपा के रखी हुई है, उसकी खातिर कहां कुर्बानी देगा इंसान? आप देखें ना, डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर खुद ही खा रहा होता है सिगरेट के खिलाफ, डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर कैंसर कैंसर, खुद भी 25-20 सिगरेटें। उससे बोलो भाई ये जो गलत कह रहे हैं यार, क्या करें, छूटती नहीं है।
تو اپنی خواہشات کے ہم غلام بن چکے ہیں. یہ غلامی ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائے گی. یہ اچھا انسان بنا کر جنت, کیونکہ اللہ نے جنت اچھے لوگوں کے لیے رکھی ہے, برے لوگوں کے لیے نہیں رکھی ہے. تو ہمارے مرد بھی, ہماری خواتین بھی, اگر ہم اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہر میدان میں ہمارے لیے قربانی دینا آسان. پھر جھوٹ بولنے کا دل چاہے گا مگر دل کی مخالفت کریں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے. پھر بہنوں کی معذرت کے ساتھ وراثت کھانے کا دل بہت چاہے گا مگر انشاءاللہ کھائیں گے, بولو بھائی, نہیں بلکہ کھلائیں گے. پھر بیگم کا مہر پینے کا معذرت کے ساتھ, بہت غلط باتیں کر رہا ہوں, دل چاہے گا کہ بیوی کا مہر کیا کروں, بولو بھائی, پی جاؤں مگر پیئیں گے نہیں. دل چاہے گا کہ اپنی بیگم کے علاوہ بھی بہت ساری خواتین سے, لڑکیوں سے دوستیاں کروں, بہت دل چاہے گا, جیسے کہ سب کا چاہتا ہے. آفس میں لڑکیوں کو آزادی, وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے, بیگم پرانی ہو گئی 20 سال کو 25 سال پرانی, اور وہ آفس میں نئی نئی امپلائیز آتی رہتی ہیں, بھرتی ہوتی رہتی ہیں, تو ان کو دیکھ دیکھ کے وہ ایک عجیب سا فیل سا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بیگم کوئی پرانی, دل بہت چاہے گا روز لڑکیاں بدلنے کا, دوستیاں بدلنے کا, لیکن اس خواہش پہ کیا کرے گا, کنٹرول. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, الا علی ازواجہم, جو اچھے لوگ ہیں جنتی وہ صرف اپنی زوجہ کی طرف دیکھتے ہیں, اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتے. کوئی بھائی جب یہ اللہ نے میرے لیے بنائی ہی نہیں ہے, کتنی خوبصورت ہو, کتنی حسین ہو, مجھے کیا کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بڑی خوبصورت لڑکی تھی, میرا بڑا دل, بھائی تیرے لیے ہے ہی نہیں, وہ تیرے لیے تیری بیوی ہے. آپ کسی مالدار آدمی کو دیکھیں یا آپ دیکھیں کہ صدر مملکت بہت بڑی گاڑی میں گھوم رہے ہیں, کبھی اسے دیکھ کے حسرت ہوئی کہ یار یہ تو بڑے لوگوں کے کام ہے, ہم اتنا پیسہ تھوڑی ہے کہ ہمیں پروٹوکول, کبھی حسرت نہیں ہوتی, اس لیے کہ امید ہی نہیں ہے. تو بھائی حلال کے علاوہ جتنی امیدیں ہیں وہ کیا کر دو, ختم, کہ حرام کی امیدیں ختم کر دو. بھائی ہمارے لیے ہے ہی نہیں تو کیا فائدہ دیکھنے کا, سوائے ٹینشن کے اور ناجائز کی طرف جانے کے. اور یاد رکھو کہ جو آدمی زنا کرتا ہے سب سے پہلا اس کا نقصان ہوتا ہے, اللہ اس کا سکون چھین لیتا ہے, اس کی جو گھریلو سسٹم ہے نا, گھریلو جو خوشیاں ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں. زنا سے بچنے والے کو جو گھر میں خوشیاں ملتی ہیں بیوی بچوں سے, وہ زنا کرنے والے کو نہیں ملتی. نہ اولاد کی نظر میں اس کی عزت رہتی ہے, نہ بیوی کی نظر میں, نہ معاشرے کی نظر میں. اور اگر معاشرے کی نظر میں عزت ہو بھی, گھر میں باہر اس کی عزت نہیں ہوتی. اور یہ جوانی کی رگ رلیاں بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی ساری رگ رلیاں غائب ہونا شروع. زنا سے بچنے والے کا بڑھاپا پاکیزہ گزرتا ہے, اچھا گزرتا ہے. زنا کرنے والے کا بڑھاپا بہت غلیظ, بہت خراب گزرتا ہے. جتنے حرام مزے اس نے اڑائے ہیں نا, اللہ وہ سارے انتقام اس سے بڑھاپے میں لیتا ہے, سسکیاں لے لے کے مرتا ہے, کیونکہ وہ اسی لائف کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. اور بڑھاپے میں اس کو وہ لائف نہیں ملتی, بہت سخت ٹینشن ہوتی ہے اس کو, بہت سخت عذاب میں آتا ہے وہ. تو اس لیے میرے بھائی اپنی جانوں پر رحم کرو. اللہ اس کے رسول نے اگر کسی چیز سے منع کر دیا, اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے. نکاح کو رواج کو, نکاح کو, زنا کو معاشرے سے. لڑکیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہیں, رشتے ہی نہیں آتے. اور دوستیوں کے لیے ہر آدمی, میرے پاس کتنی خواتین کے فون آتے ہیں, رو رہی ہوتی ہے, کوئی نکاح نہیں کرتا, دوستیوں کے لیے ہر آدمی تیار ہے. یہ پیغمبروں کا طریقہ تو نہیں ہے بھائی, یہ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے. تو خواہشات تو چاہتی ہیں کہ یہ ادھر بھی دوستی, ادھر بھی آنکھ پٹک کے, اور ادھر بھی دوستی. اللہ نے کیا باؤنڈ کر دیا آپ کو, کہا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کہتے تھے, فرمایا جس کو حرام لڑکیوں سے, لڑکیوں سے حرام دوستیوں سے اللہ نے بچا لیا, اس کو ایک دنیا میں انعام ملتا ہے, بیوی کی محبت اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں اس کے. کیونکہ آپ گھر میں اگر بیوی کی محبت ہی نہ ہو تو گھر جانے میں مزہ آئے گا. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک گاؤں میں ہم نے دیکھا, ایک پٹھان کو دیکھا ہم نے, وہ ہم بھی تھے اس کے ساتھ. وہ 2 مہینے بعد کہیں سے چھٹیاں گزار کے اپنے گھر جا رہا تھا. وہ لینڈ کروزر میں بیٹھے رہے, ہم اس کے ساتھ اتنی سپیڈ سے بھگا رہا تھا, وہ ہمیں ڈر تھا کہیں کھڈے میں نہ گرا. ہم نے کہا کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کہہ رہے بھائی 2 مہینے سے میں گھر سے دور ہوں. نظر کی حفاظت کرتا ہے نا, بیوی کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کا, تو بیوی بہت زیادہ یاد آ رہی. آج کل مردوں کو بیوی یاد, گھر جا رہے ہوتے ہیں, یار گھر جانا پڑتا ہے, ٹینشن ہے. کیونکہ اتنی میں بھی بات تھائی لینڈ گیا, بینکاک, وہاں لڑکوں نے مجھے گھمایا پھرایا. وہاں ادھر ملیشیا میں بھی جانا ہوا بیان کے لیے, تو وہ جزیرہ ہے, وہاں گھومنے پھرنے گئے.
تو مجھے وہاں لڑکوں نے بتایا کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں اکثر کی کوشش ہوتی ہے فیملی کے بغیر آئے. مجھے اصل میں حسرت یہ ہوئی تھی کہ یار یہاں بچوں کے ساتھ آتا تو بڑا مزہ آتا، کیونکہ اصل تو لائف ہوتی بچوں کے ساتھ ہے نا. آپ کہیں بھی جائیں، زو میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو بچے ہوتے ہیں تو زیادہ مزہ آتا ہے نا. میں نے کہا یار بڑا دل چاہ رہا ہے کاش بچے بھی ساتھ ہوتے. کہہ رہے آپ کہہ رہے بچے ساتھ ہوتے، یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بچے شوگر ہے ساتھ نہیں ہے. بچے شوگر ہے ساتھ نہیں. میں نے کیوں بھائی؟ کہہ رہے یار وہ پھر وہ جو عیاشی کرنے آتے ہیں نا وہ عیاشی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا ٹھیک ہے، عیاشی کر کے منہ کالا کرتے ہیں، تھوڑی سی ایک وقتی لذت ملی، پھر گھر میں ہمارا گھر جانے کا دل کر رہا ہوتا ہے یار اب تھک گئے گھر بھاگو. تو مجھے پٹھان کھوا کے یاد آ رہا تھا اتنی اسپیڈ. ہمارے استاد بیٹھے ہونے کا بھائی کہیں دیوار سے نہ مار دینا اللہ کے بندے، ہم 2 مہینے کے بعد نہیں جا رہے، تو جا رہے ہیں. تو مجھے اس سے بڑی عبرت ہوئی. بہت پرانا واقعہ ہے. میں نے کہا دیکھو انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں گھر کی محبت. اللہ نے تو جوڑا میاں بیوی کو نا اسی وجہ سے کہ تمہارے لیے کتنا اس کا دل چاہ رہا ہے، اپنی بیوی سے محبت ہے، اس کو بھاگا چلا جا رہا ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے. تو روکنا پڑا. ہم اس کو کہتے ہیں نا تھوڑی دیر رک جاؤ، دنیا چھوڑ دیتا گھر نہیں چھوڑتا ہوں. تو گوروں کی یہ لائف نہیں ہے، ساحلوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور دیکھیں وہ جتنی تنخواہ اپنی ساری سمندر کے کنارے لے جا کے اڑا دیتی ہے. گھر ہی نہیں ہے. سکون تو گھر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور گھر جب تک محبت نہیں ہوگی تو گھر نہیں بنے گا. تو یہ جو حرام کاریاں ہو رہی ہیں میرے بھائی، لڑکیوں سے ناجائز دوستیاں، آخرت میں تو عذاب ہے، وہ تو اللہ نے بتا دیا. تمتعوا، مزے اڑا لو، مزے اڑا لو. اللہ نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. حرام کر دیا تو اس کے اللہ پوچھے گا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا حرام ہے وہ کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ایسا نہیں ہے بھائی. اللہ کے مخالفت کرنا، اللہ کے قانون کو توڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ نے دھمکی دی تمتعوا، فرمایا مزے اڑا لو. فإن مصيركم إلى النار، آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. جہنم کی آگ ہے. تبھی تو پیغمبروں نے اپنے دامن کو بچایا. اہل اللہ اپنے دامن کو زنا سے بچاتے ہیں، اس لیے بچاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہے. تو یہ تو آخرت میں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات پہ دیکھا کچھ مرد اور عورتوں کو آگ میں ننگے جلتے ہوئے، برہنہ بالکل. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ دیکھا کہ ایک صاف ستھرا پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک سڑا ہوا کیڑے پڑا ہوا گوشت. کچھ لوگ اس پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا کیڑوں والا گوشت کھا رہے ہیں، بدبو والا گوشت. میں جب بدبو کتنا گندا ہوتا ہے. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ وہ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جاتے تھے. یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو بھائی اس کو روکو، سے تمہاری زندگی خراب ہوگی، تمہارا سکون برباد ہو جائے گا. گھر کے نہیں رہو گے. وقتی لذت اور وقتی مزے کی خاطر اپنی جوانی کو اور اپنے بڑھاپے کو خراب مت کرو. آخرت بھی خراب، دنیا بھی خراب. تو رمضان اللہ کیوں لے کر آتے ہیں ہماری زندگی میں؟ تاکہ ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھیں. تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کو میرے حق میں بھی مکمل برکت کا سبب بنائے اور آپ حضرات کے حق میں بھی، اور ہمیں مکمل طور پر ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور اسی میں سکون ہے، اسی میں ڈپریشن کی گولیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے بھائی. ڈپریشن کی گولیوں سے تو عادت پڑتی ہے ڈپریشن کی، سمجھ رہے؟ تو یہ اسی طرح جب تک فطری زندگی پر نہیں آؤ گے. اسلام فطرت کا دوسرا نام ہے، نیچر کا دوسرا نام ہے. تو جب تک نیچر کو آپ فالو نہیں کریں گے، دیکھو شیر کی نیچر ہے جنگل میں رہنا، اسے سوفوں پہ لا کے بٹھا دو تو مر جائے گا بیچارہ. آپ نے بیوقوف جنگل میں رہ رہا ہے، گھر میں ہم چڑیا گھر میں بند کر کے ایئر کنڈیشن روم دیں گے، سوفے دیں گے اور اس کو چھوڑے کانٹے پکڑا دیں گے، وہ مر جائے گا. اس کو اگر زو میں رکھا جاتا ہے تو بھی وہی ماحول دیا جاتا ہے. تو انسان کی بھی ایک نیچر ہے، وہ اسلام ہے، وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے چلنے کا حکم دیا. اگر آپ اس نیچر سے ہٹیں گے تو آپ سکون کے جتنے بھی طریقے اختیار کر لیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا. بربادی کی طرف جاؤ گے، خودکشیوں کی طرف جاؤ گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی. وما علینا الا البلاغ.